سبحان اللہ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے گھر کے اندر ہم سب کو اپنی یاد کا موقع فراہم فرمایا. یہ بڑی سعادت کی رحمت کی گھڑیاں ہیں. اللہ کا گھر ہو پھر اللہ کا ذکر، اس کے محبوب کا ذکر ہو. یار کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. اللہ جن کو پسند کرتا انہیں کو اپنے گھر میں توفیق بھی دیتا ہے. اور یہ روحانی خوراک بھی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے. یہ اللہ کا ذکر، اس کے محبوب کا ذکر جو قلب کو نور علی نور کرتا ہے اور قلب کی روحانی غذا ہے. یہ جن لوگوں کا نصیب ہے انہیں کو اللہ یہ موقع فراہم کرتا ہے. سبحان اللہ. جتنا بھی ہم اللہ کا شکر کرے وہ کام ہے. حضرت علامہ آپ کے خطیب اعظم مولانا حافظ محمد قمر لطیف صاحب
کہ اس رات پر ہم نے کوشش کی کہ یہ جمعہ آپ کو میسر آ جائے، ورنہ ہمارے پروگرام ان کے سامنے کتنے تھے، ہم تو پچھلے ٹائم آنا چاہتے تھے، لیکن ان کی خواہشات کے مطابق میں نے بھی چاہا کہ چلو ہم کوشش کرتے ہیں، ایک بار پھر ہم اکٹھے جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ ادنی گرامی، میں کمرے میں بیٹھ کر ایک بات کر رہا تھا، چند ساتھی تھے کہ اللہ کی تعریف اور اس کے معبود کی تعریف، اس کا کوئی کنارہ آپ کو نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ نام کسی نے یہ بڑے بڑے مصفر ہوئے مصفرین اکرام، محدثین اکرام نے، جن لوگوں کے نصیب میں تفسیریں لکھنی، حدیثوں کا نچوڑ خلاصہ، امت مصطفیٰ کی رہنمائی کا سامان کرنا نصیب ہوا، ہر کسی نے تاریخ کرنے کے بعد، اپنی زندگی پوری ختم کرنے کے بعد یہ نہیں دعویٰ کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی ایک باب کو مکمل کر دیا، سبحان اللہ۔ یا اللہ کی تعریفوں میں سے کسی ایک تعریف کو میں نے مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آخر کیا کیا انہوں نے؟ علامہ صاحب کے ساتھ اتفاق کیا، حضرت علامہ اقبال کے ساتھ، کے بعد از خدا رسول اللہ کی ذات کے بارے میں، بعد از خدا بزرگ آپ ہی کی سب۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی تعریفوں کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں، اس کے بعد رسول اللہ کی تعریفوں کا بھی کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ کی ساری تعریفوں کے بعد اگر کسی کی کائنات میں اللہ کے بعد کسی کی تعریف ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ، وہ ذات ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، جن کا یہ ماہ مبارک ہے، ان کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنے مضمون کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صبح کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صحابی عاشقان رسول آپ کی محفل میں تشریف فرما ہے، سبحان اللہ۔ تو سامنے سے خبیث کا گزر ہوا ہے، ابو جہل کا، بدبخت جل گئے، پروانوں کو دیکھ کر جل گئے کہ اتنے کیوں ہو گئے ہیں مسلمان۔ جب جلے تو منہ سے بکواس نکلا، کہا بلند آواز کہ نبی پاک کے بارے میں جو میں اپنے لفظ سے کہنا تو پسند نہیں کرتا، لیکن آپ کو سمجھانا مقصد ہے کہ نام محمد جیسا کسی ماں نے پیدا کیا، بدبخت، کیسا کہا اس بدبخت نے، بد شکل تو نام کوئی کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے ٹھیک کہا، صدقتا، خبیث گزر گیا۔ صحابہ اکرام پہ قیامت برپا ہو گئی، اندر جل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عاشق رسول سبحان اللہ، جس کا نبیوں کے بعد مقام ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ جب تشریف لائے تو سامنے کھڑے ہو گئے، آنسو جاری، آنسو جاری، آپ بن کے کھڑے ہو گئے۔ عشق کی دنیا میں آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ جو عشق کے ساتھ دھلے ہوئے تھے یہ نکلے، میرے رسول جیسا نام کسی ماں نے کو پیدا کیا، سبحان اللہ، جیسا نہ کوئی ماں کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا صدقتا، سبحان اللہ۔ ابو بکر نے ٹھیک کہا۔ عاشقوں کے دل کے اندر سکون ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے سمجھ نہیں آئی، ہمیں ذرا سمجھا دے، ایک خبیث نے ہمارے دلوں کو جلا دیا اور یہ عاشق رسول ہے جس نے ہمارے دلوں کی ملب کا سامان کر دیا، دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے تو دونوں کو کہا صدقتا، ان میں ایک سچا ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ ذرا سمجھائیں، پوری توجہ چاہوں گا آپ کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اینا ہوں، شیشہ ہوں، دیکھنے والے کے لیے شیشہ ہوں، مجھے جو بھی دیکھتا ہے اس کو اپنا آپ نظر آتا، اپنی صورت، اپنے اعمال نظر آتے، مجھے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ جس کے سامنے شیشہ ہوگا آپ بھی دیکھ لیں، اس کو اپنا آپ نظر آئے گا اور کچھ بھی نہیں آیا۔ فرمایا کہ ابو جہل میرے شیشے میں، میرے چہرے میں اپنی شکل اور اپنی صورت اور اپنی بدبختی کو ملاحظہ کیا، اس نے تو اپنے بارے میں یہ تصدیق کی کہ میرے جیسا کوئی بدبخت
نہ کسی ماں نے جنا نہ کوئی جنے گی، اور ایسی حقیقت بھی ہے۔ سب بدبختوں میں بڑا بدبخت ہے، اس نے تو اپنی تصدیق کی ہے۔ اس وقت تو رسول اللہ کے غلاموں کے دل کے اندر ایک بہار آ گئی۔ فرمایا ابو بکر صدیق کی بات سنو، انہوں نے میری تعریف کی، آپ کیا کہتے ہو کہ رسول اللہ کی تعریف کر دی ہے؟ فرمایا میری تعریف نہیں کی، یہ خود خوبصورت ہے۔ انہوں نے میرے شیشے میں اپنی صورت کی تعریف کی ہے، اپنے اعمال جو پاکیزہ ہیں ان کی ہے۔ لم یعرف فی حقیقت ربی، محمد مصطفیٰ وہ ہے، آپ نے فرمایا جس کی حقیقت کو رب کے بغیر کو پہچان نہیں۔ اگر ابو بکر صدیق نہیں پہچان سکا، کون دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ کو ہم نے پہچان لیا یا ان کی تعریفوں تک پہنچ؟ فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے بغیر کوئی اس حقیقت میں پہچان نہیں سکتا، اور رب کی حقیقت کو محمد مصطفیٰ کے بغیر کوئی نہیں پہچان۔ کیوں دوستو؟ ہر نبی نے وحی کے ذریعے خدا کا تعارف کرایا ہے، خدا کی توحید بیان کی وحی کے ذریعے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ کی تعریف ایسی ہے۔ کوئی ایک نبی اللہ ایسا بتا دو مجھے جس نے خدا کو سامنے دیکھا اور خدا نے اس کے ساتھ سامنے بیٹھ کر بات کی۔ وحی کے ذریعے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی باتیں ہوئی، کبھی درخت کے اندر سے خدا بول رہا ہے، کبھی پہاڑوں پہ بول رہا ہے سارا لے کر، لیکن آمنے سامنے بٹھا کر کسی کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ خدا کے جلوے سمیٹ سکتا، یا وہ رہتا یا رب رہتا۔ اس کی تو موجود ہے نا مثالیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ دور پہاڑ پر 70 آدمی کو لے گیا، سرداروں کو، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم ایمان اس وقت صحیح لے آئیں گے آپ پر کہ آپ کا رب جو تمہارے سے بات کرتا ہے اس کو ذرا ہمارے سامنے لے آؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں دیکھ سکتا، تم کیسے دیکھو گے؟ یا تم رہو گے یا رب رہے گا، رب ہی نہیں رہنا تم نے کیا رہنا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مانتے نہیں۔ عرض کی یا اللہ ذرا کچھ دکھا، تو ایک جھلک دکھائی، بلکہ کڑکواز ہوا، جان ختم ہو گئی، 70 کے 70 سو گئے، 70 کے 70 سو گئے۔ کسی نبی اللہ نے اللہ کی ذات کو آمنے سامنے نہیں دیکھا۔ ایک ہی ہے جتنا فخر کرو اے میرے نبی کے غلاموں میرے سمیت، ہم اس نبی کے غلام ہیں جس پہ تمام نبی ناز کرتے ہیں اور جس کی امت کی فضیلت کے لیے سب نبی تڑپتے کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی تو اپنی مرضی سے بنے آئے ہیں، اللہ نبوت کے جلوے عطا فرمائے، محمد مصطفیٰ کے امتیوں کا درجہ عطا فرمائے۔ ایک ہی وہ ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر نہیں بلکہ عرش عظیم سے بھی آگے بڑھا کر کعبہ قوسین او ادنا فتدلی کعبہ قوسین او ادنا قریب کیا، اتنا قریب کیا جس کی کوئی مثال نہیں۔ دو تیروں کو جوڑ دیں تو دیکھنے میں تو وہ جدا نظر آئیں گے، جب جڑ جائیں گے تو ایک نظر آئیں گے۔ ایک اللہ تھا، ایک اللہ کا رسول محمد۔ اللہ دیکھ رہا تھا اپنے محبوب کو اور محبوب خدا دیکھ رہا تھا خدا بند قدوس عالم کو، انوار و تجلیات کو حاصل کر رہا تھا۔ میرے مرشد گرامی شیخ العالم حضرت پیر محمد علاء الدین صاحب صدیقی اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ یوں تو 18 سال کی رات میں وہ گزر گئی، جو بھی اس کو مثال دیتے رہے، لیکن جب اللہ کے قرب میں گئے رسول اللہ 70,000 سال تک اللہ کے انوار و تجلیات کے اندر محویت کا مقام ہو گیا، اللہ کے جلوے لوٹ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا مجھے خوب دیکھ لے، میں نے تجھے وہ طاقت روحانی عطا فرمائی ہے، تیرے دل کے اندر میں نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، تیری آنکھوں کے اندر وہ طاقت عطا فرمائی ہے جو کائنات کے اندر کسی بشر کو میں نے نہیں عطا فرمائی، نہ کسی نورانی فرشتے کو عطا فرمائی ہے۔ ایک تیری ذات ہے جو میرے جلوے جل سکتی ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو وہ ختم ہو جاتا۔ دیکھ لے دیکھ لے، تو ایک ہی ذات ہے جس نے خدا کو دیکھ کر بتایا کہ خدا کیسا ہے، خدا کا مقام کیسا ہے، خدا کی عظمتیں کیسی ہیں، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں
نبی پاک فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے جو تعریف کی ہے نا کہ میرا آقا بڑا خوبصورت ہے، میرے آقے جیسا نہ کوئی کسی ماں نے پیدا کیا نہ کوئی کرے گی، اس میں تو شک نہیں۔ فرمایا یہ اس نے اپنی تعریف کی، یہ خود اتنا خوبصورت ہے، میری نہیں کی، میری تعریف تو میرا رب ہی جانتا ہے کہ محمد کی تعریف کیا ہے۔ اور اللہ کی تعریف اگر حقیقت میں کوئی جانتا ہے، کوئی نبی بھی نہیں جان سکتا، نبیوں کا نبی جانتا محمد۔ تو بات ہو رہی تھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ارشاد ربانی ہے قل میرے معبود زبان تیری، اگر میں سامنے جاؤں تو میری زبان کون سمجھے گا، کون رہے گا، کون سنے گا؟ قرآن میرا، ارشاد میرا، زبان تیری۔ قل فرما دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ کون ہے جو نہیں کرنا چاہتا؟ یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات لگ ہے کہ اس منزل کو پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن دعویٰ اور محبت اور تڑپ ہر آدمی کی ہے۔ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر ہیں، مسجد میں، کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائے، ہے نا؟ یہ دعویٰ کھڑا کرتے ہیں ہم اللہ کے دوست بن جائے، ہر کسی کا نا۔ تو پھر رستہ بتا دیا ہے کہ اللہ کا دوست کس طرح بن سکتا ہے بندہ۔ فرمایا اللہ نے میرے محبوب جو میری بارگاہ میں آنا چاہتے نا، میرے ساتھ دوستی قائم کرنا چاہتے ہیں، میرے یار بننا چاہتے ہیں، بتا دے ان کو رستہ۔ قل فرما دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، یہ نہیں فرمایا اللہ کے تابعدار بن جاؤ، فرمایا محمد فرما دے میرے تابعدار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ فاتبعونی، آؤ میرے قرب میں آ جاؤ، ان رستوں کو میں جانتا ہوں کہ خدا تک کیسے بندہ پہنچتا، آؤ میرے قریب آؤ، قریب آؤ۔ یہ نہیں کہ خالی داڑھی رکھ لو تو بس میری غلامی میں آ جاؤ گے، نماز پڑھ لو، نہیں، فرمایا اندر سے میرے ہو جاؤ، میرے عشق کے اندر ڈوب جاؤ، فنا فی رسول کی منزل میں آ جاؤ، فنا فی رسول کی منزل میں آ جاؤ، ایسے آ جاؤ کہ آپ بھول جائے، جدھر دیکھو رسول اللہ کے جلوے نظر آئے، جب مجھ میں یہ جلوے اس کمال کو تم پہنچو گے تو میں خدا کے قرب میں تمہیں پہنچا دوں۔ تم کون ہو سکتے ہو کہ بغیر رسول اللہ کے واسطے کی تزکیہ نفس بھی نہیں ہے، آنکھوں میں وہ نور نہیں ہے، دل کے اندر، وہ قلب کے اندر وہ انوار و تجلیات نہیں ہے، تو ڈائریکٹ تم خدا سے مل سکتے ہو؟ نہیں مل سکتے۔ فرمایا میں مل کے آیا ہوں، ذرا میرے پاس آ جاؤ۔ جو لاہور کا رستہ جانتا ہے، کچھ اور سے جب چلے گا، سواد سے آئے گا پہلی مرتبہ، جو جانتا ہے وہی تو دوسرے کو بتائے گا کہ یہ رستہ ہے۔ فرمایا میں رب کو مل کے آیا ہوں، میرے قریب آ جاؤ، فاتبعونی، میری تابعداری میں آ جاؤ۔ تابعداری میں آؤ گے تو کیسے آؤ گے؟ فرمایا اندر باہر سے میرے بن جاؤ، جو میرا بن گیا وہی تو رب کا بن گیا۔ میرے بن جاؤ، جب میرے بن جاؤ گے میری ادائیں تمہارے اندر آ جائے گی، محبت بھی آ جائے گی میری تمہارے دل کے اندر، ادائیں بھی، کبھی رکوع کبھی سجود، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تم دعوے نہ کرو کہ ہم اللہ والے، تم دعوے نہ کرو، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو تیرا ہو جائے گا نا، یہاں پھر سودا ہو جائے گا، جو تیرا ہو جائے گا وہ پھر میرا ہو جائے گا، پھر میں اعلان کروں گا ساری کائنات کا مالک یحببکم اللہ، اب تم میرے ہو گئے ہو، سبحان اللہ۔ جو میرے رسول کا ہو گیا وہی میرا ہو گیا، یحببکم اللہ، اب وہ میرا دوست ہو گیا۔ کیوں؟ میرے دوست کے ساتھ جو دوستی لا گیا، جو عزت والوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، اسی کی عزت اللہ اسی کو عزت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو تیرا ہو گیا اب میرا ہو گیا، سودا ہو گیا، یحببکم اللہ۔ وہ دعوے کرے یا نہ کرے، میں خدا ہو کر کہتا ہوں وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا ولی ہے، وہ میرا یار ہے۔ سبحان اللہ۔ یحببکم اللہ۔ اچھا ایک انعام تو یہ ملا رسول اللہ کی غلامی سے کہ خدا کا ہو گیا بندہ، اس کا محبوب دوست ہو گیا، ولی ہو گیا۔ دوسرا کیا؟ فرمایا میرا دوست ہو، کسی کا کوئی دوست ہو تو اس کے کپڑے پر کوئی داغ ہو، دوست کبھی برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا تمہارے گناہوں کے جو ہے نا دبے، جب تم میرے دوست ہو جاؤ گے، میرے دوست کے دوست ہو جاؤ گے، پھر میں نہیں پسند کروں گا، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور، جتنے تمہارے گناہ ہیں سب معاف کر دوں گا، دھو دوں گا، تم مجھے غفور الرحیم پاؤ گے۔ کب؟ جب میرے رسول کے ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ جو میرے رسول کا باغی ہے، میرے رسول کی اتباع میں نہیں، وہ جو مرضی کر لے، میری قرب کی منزلیں اسے نہیں مل سکتی۔ وہ زندگی کے اصل مقصد کے اندر
معرفت کے رنگ کے اندر اور طریقت کے نور کے اندر کبھی اپنے آپ کو کامیاب نہیں پائے گا اگر کوئی چاہتا ہے. یہ طریقت اور شریعت کیا بھائی؟ آگے چلتے ہیں. طریقت اور شریعت، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت ہو رہا ہے اور طریقت. آپ سنتے رہتے ہیں نا، کچھ فقیر بنے ہوئے ہوتے ہیں 2 نمبر فقیر، پیر 2 نمبر ہوتے. وہ یہ کہتے ہیں بھائی پیروں کو کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، داڑھی رکھنے کی، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ مدینہ شریف پڑھتے ہیں، مکہ شریف. سب سے بڑے شیطان یہ ہوتے ہیں بھائی. جو ظاہر پڑھتا ہے اسی کو اللہ کو ایک موقع آتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو باطنی طور پر بھی خدا وہ قرب مدینے کا بتاتا ہے، وہ عطا کرتا ہے. وہ کوئی ہوتا ہے، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے، وہ پھر دعویٰ بھی نہیں کرتا، وہ دعویٰ نہیں کرتا. یہ جو دعوے کرتے اس قسم کے یہ جھوٹے طریقت اور شریعت ہو نہیں. شریعت نام ہے ظاہر کا، طریقت نام ہے باطن کا. جو شریعت پہ عمل کرتا ہے، شریعت کا نور جب اندر چلتا ہے، اندر انوار و تجلیات خدا کے جب دل میں پہنچتے ہیں، قرآن کے نور کے اور نماز کے سرور کے، اندر سے نور و نور ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں طریقت. اندر سے نور مصطفیٰ کے جلوے اور باہر شریعت مصطفیٰ. سبحان اللہ. دونوں ایک ہے، دو نہیں ہے. جو شریعت پہ عمل کرتا ہے اسی شریعت کے انوار سے وہ ولی بن جاتا ہے. یہی شریعت یعنی اللہ کے رسول کا کیسے ہوگا کہ اللہ کے رسول کی اداؤں میں آپ نے آپ کو ڈالو. رسول اللہ نے داڑھی کیسے رکھی، رسول اللہ نے سجدے کیسے کیے، آپ نے رکوع کیسے کیے، رمضان کی عزت کیسے کی، والدین کی کیسے کی. حضور کی زندگی کو پڑھو اور اس زندگی پہ آپ نے آپ کو چلاؤ، اور ایسے چلاؤ جس کی زندگی پہ چل رہے ہو پہلے اس کی محبت اپنے دل میں بسا، اس کی محبت کو دل میں بسا کر زندگی پہ چلو. جب چلو گے تو یہ قرآن کا نور، یہ سیدوں کے انوار و تجلیات تمہارے دل کے اندر جب پہنچیں گے، اندر سے انوار و تجلیات، اندر نور و نور ہوگا. اسی کا نام طریقت ہے. اندر اللہ کے جلوے پہنچیں گے، قلب نورانی ہو جائے گا، اور وہ جو نور اندر پیدا ہوگا انشاءاللہ وہ آنکھوں میں بھی نظر آئے گا. چلتے پھرتے کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے. اس کی ادائیں بتائیں گی، اس کی زبان کی باتیں بتائیں گی کہ اللہ والا جا رہا ہے. یہ اللہ والا شریعت مصطفیٰ کے بغیر کوئی ہو نہیں سکتا. جو شریعت کا بات ہے وہ تو میرے نزدیک تو مسلمان نہیں ہو سکتا. ولی کام کی بات کرتے ہو، پیر کام کی بات کرتے ہو. پہلے تو ایمان چاہیے، اس کے بعد پیری مریدی ہوتی ہے. تو ایمان محمد مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے. تم میں سے کوئی بھی ایماندار کامل نہیں ہو سکتا. سرکار فرماتے ہیں جب تک مجھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ معیار محبت ایسا ہو کہ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہو، بیوی بچوں سے بلکہ والناس سے، میں ساری کائنات سے بڑھ کر. سبحان اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ فرمانا میرے معبود اس سارے ہی اپنی امت کو میرا پیغام پہنچا دے. جو میرا بننا چاہتا وہ پہلے تیرا بن جائے. جو تیرا بن گیا وہ میرا بن گیا. جو میرا بن گیا اپنی زندگی کے مقصد کو جس لیے اس کو پیدا کیا تو اس نے پا لیا. دنیا کے انعامات بھی اس کو ملیں گے انشاءاللہ. قبر اس کے لیے منتظر ہوگی کہ جب جائے گا بچھڑے ہوئے بچے کو سینے سے جو ماں لگاتی ہے جس طرح اس طرح ذاکر جائے گا، میرے نبی کا غلام جائے گا، یہ سیدوں کا نور لے کر جائے گا، یہ شریعت کا سرور لے کر جائے گا. تو یہ قبر سینے سے لگائی ہے. جس کے اندر وحشت ہے، یہ وحشت کس کے لیے ہے؟ یہ تو منافقین کے لیے، یہ تو کافروں کے لیے ہے، یہ بت پوجا کرنے والوں کے لیے. خدا کے فضل و کرم سے میرے نبی پر درود پڑھنے والوں، میلاد منانے والوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں اور سجدے میں سرور کی زندگی گزارنے والوں، تمہارے لیے تو قبر منتظر ہے. تو انتظار کر رہی ہے کہ اللہ کا ذاکر آئے، میرے نبی کا غلام آئے، جس کی زبان پہ درود کے گجرے رہے، جس کی زبان پہ قرآن پاک کی تلاوت رہی ہے، وہ آئے تو مجھے بھی روشنی بخشے. قیامت میں جب مصطفیٰ کی امت کے اولیاء جائیں گے اور ہم سب ان کے ساتھ نسبت والے جائیں گے، اللہ کی قسم بڑے بڑے نبی اٹھ کر استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یہ کوئی نبی اللہ آ رہے. معلوم ہوگا نبی نہیں آ رہے، یہ آخر زمان پیغمبر جس کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا اس کے غلام آ رہے ہوں گے. دوستو اب وقت نہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں کوئی فضائل بیان کی جائیں، کیونکہ وقت مقرر ہوتا ہے. جمعے کا یہ جلسہ نہیں ہے. اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال ہے. آپ کے کمالات جس طرح نبیوں کے بعد نبی کے کمالات
اور نبیوں کے بعد نبی کے کمالات ہیں، نبی دو عالم کے بعد امت کے اندر جو مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو ہے، ان کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور کی بہت کم نظر آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔